قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ہم کسی سے کم نہیں، دنیا ہمیں کمزور نہ سمجھے۔ ہم اگر اپنی آئی پر آ گئے تو جہاں ہم نے بھارت کو دن کی روشنی میں تارے دکھائے تھے، وہیں ہم دیگر ممالک کو بھی منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، پاکستان اور ترکی مل کر امت مسلمہ کی قیادت کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی ایزی نہ لے۔ اردگان نے بھی عرب ممالک کو ڈھکے چھپے الفاظ میں دھمکی دے ڈالی۔ اگر دور حاضر میں ہم آرمینیا کے ساتھ جنگ جیت سکتے ہیں، شام اور لیبیا میں روس جیسی طاقت کو ٹکر دے سکتے ہیں، تو پھر امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادی عرب ممالک کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پاک فوج کے سپہ سالار کا اچانک دورہ ترکی، عرب ممالک میں ہلچل مچ گئی۔ آئیے آپ کو ایسی تباہ کن تفصیلات بتاتے ہیں جس کے بعد آپ بھی پاکستان ترکی زندہ باد کے نعرے لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل باجوہ کا دورہ ترکی عرب ممالک کے لیے کسی بڑے طوفان کے پیش خیمہ سے کم نہیں۔ یوں سمجھ لیں، جنرل باجوہ کے دورہ ترکی نے عرب ممالک شاہی محلوں کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے ہیں۔ عرب ممالک سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی حمایت حاصل کر کے وہ اپنا حقہ پانی چلا لیں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس وقت ایران اسرائیل کے حالات انتہائی کشیدہ صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ فخری زادہ کی شہادت کے بعد اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ ایران ڈر جائے گا اور اپنا جوہری پروگرام کا سلسلہ روک دے گا، لیکن ایران نہ تو قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ڈرا تھا اور نہ وہ فخری زادہ کی شہادت کے بعد ڈرا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ انتقام لینے کا منصوبہ بنایا جائے اور دشمن سے خون کا بدلہ خون لینے کی مکمل تیاری کی جائے، اور پھر آپ دیکھ لیں، موساد کمانڈر کو قتل کر کے ایران نے بدلہ لے لیا۔ دوستو، اصل گیم صرف اور صرف ایران کو جوہری دھماکے سے روکنا ہے۔ ایران پر ہر طرح کی پابندیاں لگا دیں، لیکن ایران ٹلا نہیں، اور یقین کریں ایران نے پیچھے ہٹنا بھی نہیں ہے، اور صحیح بات ہے بھی یہی کہ ایران کو پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہیے۔ اب امریکہ سمیت اسرائیل کا ٹارگٹ صرف اور صرف ایران ہے۔ ایران کے ساتھ اس وقت چین جڑ چکا ہے۔ چین نے نہ صرف ایشیا بلکہ اب مڈل ایسٹ میں بھی اپنے قدم جمانے شروع کر دیے ہیں۔ چین بڑی تیزی سے دنیا کا معاشی ٹائگر بن رہا ہے، جس میں پاکستان اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ایک مکمل طاقتور نیا بلاک بننے کے لیے بالکل تیار ہے، جس میں پاکستان، چین، ترکی کے ساتھ ایران اور روس بھی شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اور یقین کریں، جس دن ان 5 ممالک نے اس نئے اتحاد کا باقاعدہ اعلان کر دیا تو پھر نہ تو ایران کا کوئی بال بیکا کر سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کا۔ اب خبر یہ ہے کہ ایران کی پس پردہ حمایت کے لیے جنرل باجوہ کا دورہ ترکی اس وقت عالمی میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے، یہ دوسرے الفاظ میں عرب ممالک کے لیے پاکستان کا ایک پیغام ہے کہ ہم حق اور سچ کے لیے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ایران معاملے پر امریکہ یا اسرائیل نے جنگ مسلط کی تو پھر امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے اگر عرب ممالک، جن میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب شامل ہیں، ایران کے خلاف میدان جنگ میں سامنے آئے تو پھر پاکستان کو کوئی بلیم نہ کرے کہ وہ ایران کی حمایت میں عرب ممالک کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ اس وقت ترکی اور پاکستان بڑے پیمانے پر دفاعی معاہدے کر رہے ہیں۔ ترکی پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیاروں کی ڈیل کر رہا ہے، جبکہ پاکستان اس کے مقابلے میں ترکی کے خطرناک ڈرون کا معاہدہ کر رہا ہے۔ یہاں یہ بات بڑی واضح ہے، اگر ایران اسرائیل جنگ ہوئی تو یقیناً پاکستان اور ترکی ایران کی حمایت کے لیے ویسے ہی مدد کریں گے جیسے آذربائیجان جنگ میں کی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آرمینیا کو شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ پاکستان اور ترکی کے حوالے سے انتہائی شاندار خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اچانک پاکستان کے آرمی چیف کا دورہ ترکی، پاکستان اور ترکی کے درمیان کون سا اہم معاہدہ ہونے جا رہا ہے،
اس حوالے سے تفصیلات منظر عام پر آ چکی ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی میں یہ چیز بھی بہت اہم ہے کہ ماضی کی نسبت اب پاکستان اور ترکی کے تعلقات مثالی بن چکے ہیں۔ آرمی چیف کا اچانک دورہ ترکی، کون سے بڑے معاہدے ہوئے ہیں، ان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ ترکی نے 2019 میں پاکستان کو 50 سے زائد سپر مشتاق طیاروں کا آرڈر دیا تھا، جن کی تیاری پاکستان میں جاری ہے۔ اسی حوالے سے اب ترکی نے اس آرڈر کو بڑھا کر 127 طیاروں کا نیا آرڈر پاکستان کو دے دیا ہے۔ اس آرڈر کی کل مالیت $1 ارب کے قریب ہے، اور اسی حوالے سے اہم معاملات طے کرنے کے لیے آرمی چیف نے اچانک ترکی کا دورہ کیا ہے۔ دوستو، ایک طویل عرصے سے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل اپنے عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران کو ایک خطرناک جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، جہاں سے نکلنا نہ تو جو بائیڈن کے لیے ممکن ہے اور نہ ہی ایران کی نئی آنے والی حکومت کے لیے۔ اسی وجہ سے تجزیہ نگار ایران کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ وہ تحمل سے کام لے، کیونکہ جو بائیڈن نے آتے ہی اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ڈیل کا از سر نو جائزہ لے گا۔ تاہم امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کی خبروں کے بعد ایران کے عرب امارات کو دھمکی آمیز بیان پر تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ایران جلد بازی سے کام لے رہا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ایران کا عرب امارات کو حملے کا بیان اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور اس کے حلیف ایران کو کمزور تصور کر کے اس کو مزید دباؤ کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اس بیان کے بعد صورتحال میں کچھ نہ کچھ تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے۔ محسن فخری زادہ اور مسلم شاہدان کو نشانہ بنایا جانا خطے کی صورتحال کو واضح کرتا جا رہا ہے۔ ایران کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اب معاملات قدرے پریشان کن ہو رہے ہیں کہ روس اور چین کے ساتھ ایران کے تعلقات ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن خطے کی صورتحال پہ نگاہ دوڑائیں۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے اعلیٰ عہدیداروں کی خفیہ ملاقاتوں کی خبریں زیر گردش ہیں۔ متحدہ عرب امارات، عمان، بحرین وغیرہ سمیت دیگر اہم خلیجی ممالک کے اسرائیل کے ساتھ استوار ہوتے تعلقات ایران کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران ایک سخت موقف اسرائیل کے خلاف اپنائے ہوئے ہے، اور امریکہ سے زیادہ ایران کے ایٹمی پروگرام پہ نظریں بھی اسرائیل کی ہیں کہ ایران کی براہ راست پہنچ کا دعویٰ ایران اسرائیل کے حوالے سے ہی کرتا ہے، اپنی میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے جو بھی ہو، ایران معاملے پر اب ہر خطے نے اپنی پوزیشنیں واضح کر دی ہیں۔ اس لیے اب ایران جنگ کسی ایک ملک میں نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔